السلام علیکم. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداروں کو، تمام جیلوں کو جی اے بھٹو کہتی ہوں. آج یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو آج ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سوشل میڈیا سیل کے مہمان ہیں چودھری محمد یاسین صاحب. چودھری محمد یاسین صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. چودھری محمد یاسین صاحب کا تعارف کرانا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی جیلے بھی ہیں، ہمارے سیاسی رہنما بھی ہیں، اور ان کی ایک طویل جدوجہد ہے سیاست میں، اور یہ اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہیں. تو چودھری محمد یاسین صاحب، ابھی آپ کی پارٹی کا پارلیمانی بورڈ کے جو انٹرویو ہوئے ہیں یہ مرحلہ بخیر و خوبی طے ہوا ہے. تو کیا جن لوگوں نے اپلائی کیا، جو ان کا جوش و جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ ریکارڈ تعداد میں لوگوں نے اپلائی کیا ہے جی پارٹی ٹکٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می. میں شاہین راج صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ جس جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارے کارکنوں نے ٹکٹ سپلائی کیے ہیں، آلموسٹ 196 یا 97 اپلیکیشنز آئی ہیں مختلف حلقوں سے، ایک حلقے سے 10 15 اپلیکیشنیں بھی آئی ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے کارکن کتنے چارجڈ ہیں اور متحرک ہیں، اور کتنی دلچسپی ہے ان کو آئندہ آنے والے انتخابات میں، اور پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑنے کے اتنے جو ہے وہ متمنی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگر اس ملک میں کوئی اگر صحیح معنوں میں کوئی لیجٹمیٹ پولیٹیکل فورس ہے جو نظریات کی بنیاد پر، آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. باقی پارٹیاں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ وقت کے آمروں نے بنائی. ایوب خان تھا تو مسلم لیگ، کونسل مسلم لیگ تھی، پھر قیوم مسلم لیگ بنی، پھر کنونشن مسلم لیگ بنی، پھر اسی طرح جو ہے وہ جب ضیاء الحق آیا تو اس نے جنیجہ مسلم لیگ بنا لی، اور جب مشرف آیا تو اس نے کاف مسلم لیگ بنا لی. تو یہ جو ہے وہ وقت کے آمروں نے جو ہے وہ اپنے جو ایجنڈا تھا اس کو تکمیل کرنے کے لیے اور اپنی جو ہے وہ نئی پارٹیاں بنائیں. ایکسکیوز می. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نظریاتی سیاسی جماعت ہے، اور وقت کے آمروں نے اس کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی. ضیاء الحق نے جو ہے وہ کوڑے مارے، پھانسیاں دی، ہمارے قائد کو پھانسی چڑھا دیا، اور مشرف نے جو ہے وہ 11 سال شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ملک سے جلا وطن رکھا. پھر جب وہ آئیں تو ان کو پھر مروا دیا، تو میں یہ شہید کر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے پیپلز پارٹی جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے انٹیکٹ ہے. ضیاء اللہ کا جو 11 سالہ جو آمریت کا، جبر کا، ظلم کا دور تھا، اس کے بعد جب شفاف انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ الیکشن جیتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں حکومت بنائی، پھر دوسری بار وہ وزیر اعظم بنی. اور اب بھی یہ جو مشرف کا جو اس کی جو ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کے بعد بھی جو الیکشن ہوئے، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے اور اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مارا. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انٹیکٹ ہے اور لوگوں میں موجود ہے. پیپلز پارٹی کی جڑیں لوگوں میں ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک کے اندر جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں، وہ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے لیں، پاکستان کا جو 73 کا یونانیمس کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان سٹیل مل کا قیام جو ہے، کامرا ہیوی مکینیکل کمپلیکس کا قیام ہے جو بھٹو صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور جہاں آج پاکستان جو ہے جیت 117 بناتا ہے، اور وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں دوسرے ممالک میں. تو اسی طرح جو ہے وہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کا جو اصول ہے، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیر طاقت ہے، پہلی اسلامی نیوکلیر طاقت ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ٹیکنالوجی حاصل نہ کی ہوتی، پاکستان کو ایٹمی صلاحیت نہ دی ہوتی، تو ہندوستان میں نہایت ہی مکروہ اور گراؤنے اور گندے قسم کے عزائم رکھنے والا شخص جو ہے وہ اقتدار میں آ چکا ہے، نریندر مودی. اور وہ کب کا جو ہے وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑتا. باوجود اس کے آپ کو پتہ ہے اس نے 2 جنگی جہاز بھیجے جو ہماری پاک فضائیہ نے، بہادر پاک فوج نے، پاک فضائیہ نے جو ہے وہ گرائے. تو ان کے ہوتے اس پاکستان کے نیوکلیر
پاور ہوتے ہوئے بھی اس کو یہ جو ہے وہ اس نے جرت کی. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کب کا وہ چڑھ دوڑتا. لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. اور پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک میں جو ہے وہ وومن اچھا صاحب، پہلے ابھی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے. ابھی جو مقبوضہ کشمیر میں یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اور اس لاک ڈاؤن کے بعد جو اس وقت پاکستان کی وفاقی حکومت ہے وہ اپنا کردار اس طریقے سے ادا نہیں کر سکی. لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف میں جو کشمیری ہیں وہ ایک تکلیف کی کیفیت میں ہیں. تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ یہ جو دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور کشمیر کا آپس میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کے عزم کا اعلان کیا تھا، اظہار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں نیند میں بھی کشمیر کے مسئلے پہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مسئلہ کشمیر، بھٹو صاحب جب وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور بنایا مسئلہ کشمیر کو. جب وزیر اعظم تھے تب بھی، اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو بھی جب اقتدار میں آئیں یا اقتدار سے باہر، ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اہمیت دی اور اس کو بڑے آسان طریقے سے انٹرنیشنلائز کیا، پولیٹیسائز کیا. برطانیہ میں مجھے یاد ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھی تو واجد شمس الحسن وہاں ہائی کمشنر تھے، تو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ تمام شہروں میں جا کر جو ہے وہ جو پاکستانی کشمیری نژاد جو کونسلر ہیں، ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، ان کو متحرک کریں. تو اسی دور میں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہوا، پولیٹیسائز ہوا. تو ہمارے حکومت جب ہمارے وجود میں آئی 2011 میں، تو ہم نے بھی جو ہماری جو اولین ترجیح تھی وہ مسئلہ کشمیر تھی، اور ہم نے مختلف وفود جو ہے وہ مختلف ممالک میں بھیجے تاکہ وہاں کے پارلیمنٹیرین سے، وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان سے بات کر کے، اور کشمیر کی جو صورتحال ہے، وہاں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، وہاں جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا جائے. اور یورپین یونین ہو، برٹش پارلیمنٹ ہو، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ڈیلیگیشنز بھیجیں تاکہ وہ وہاں کی صورتحال دیکھیں. لیکن ہندوستان نے ہمیشہ جو ہے وہ ان کو ویزے دینے سے انکار کیا، اور پھر وہ ریموٹ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں کی رپورٹنگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ میں جو کشمیر کمیٹی تھی اس نے وہاں قرارداد پاس کی کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اور کشمیر کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. لاک ڈاؤن کا جہاں تک سلسلہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر پہ جو ہے وہ ایک تو مشرف نے بڑا نقصان کیا، ایک وہاں ہندوستان کو لائن آف کنٹرول پہ جو ہے وہ الیکٹریفائڈ باربڈ وائر لگانے کی جو ہے وہ اجازت دی جب اس نے نام نال سیز فائر کیا، اور انہوں نے پورا جو ہے وہ پورا لائن آف کنٹرول جو ہے پوری وہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا اس باربڈ وائر سے، الیکٹریفائڈ باربڈ وائر سے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حکومت اس کی مشرف دور میں بہت نقصان ہوا. پھر موجودہ جو حکومت ہے اس نے جو ہے اب جس طریقے سے آپ اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ہی میٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ آن 29 جولائی 2018، اور 5 اگست کو جو ہے وہ 6-7 دن بعد جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ ایبروگیٹ کرتا ہے، اور وہاں لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرتا ہے، اور مقبوضہ جموں و کشمیر کو اس کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے وہاں لاک ڈاؤن کر دیتا ہے. اس وقت تک لاک ڈاؤن موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کوئی اس پہ خاطر خواہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکی. ہندوستان کا جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر، ہی گوز ٹو 62 کنٹریز، 62 ممالک میں وہ جا کے جاریت کر کے، جبر کر کے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پاؤں تلے روندنے کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنا ہم منوا بناتا ہے. جبکہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ صرف 2 ملکوں میں گئے، چائنا میں گئے اور جنیوا میں گئے، اور یوں ہی جو کہتے ہیں جی میں نے ٹیلی فون پہ بات کی ہے، یہ کی ہے، وہ کی ہے. وزیر اعظم عمران خان جب کشمیر ہمارے پارلیمنٹ کے سیشن میں آئے تو وہاں جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے وہ آپ کا سفیر ہوں، میں آپ کا سفیر بن کے پوری دنیا میں جاؤں گا. لیکن اس کا جو ہے وہ اس کے بعد کوئی کام نہیں کر سکے، فالو اپ نہیں ہو سکا اس کا. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں اگر مشرف کے دور حکومت میں نقصان ہوا، اس سے زیادہ نقصان ابھی جو ہے یہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو ہوا ہے. لیکن تحریک آزادی کی تحریکیں
جو ہے وہ ہمیشہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں. رابرٹ مگابے جو ہے وہ ایک طویل عرصہ جو ہے جیل میں رہا، وہ اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا. ایک وقت آیا اس نے زمبابوے کو، اس وقت روڈیشیا تھا، پھر زمبابوے اس نے نام دیا، اس کو آزاد کرایا، اس کو پریزیڈنٹ بنا. ساؤتھ افریقہ کے جو تھے ANC کے جو صدر تھے، اپنے کیا نام تھا جی، اپنے کیا نام تھا مجھے یاد ہی نہیں، ساؤتھ افریقن پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا جو ہیں، وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک طویل جدوجہد کی اور وہ پوری دنیا میں سمبل بن گئے. 27 سال وہ جو ہے وہ وہاں رابن آئلینڈ میں رہے، وہاں کا کیپ ٹاؤن میں. میں خود ایک دفعہ ادھر گیا تھا ساؤتھ افریقہ میں، تو میں وہاں وہ جس آئلینڈ میں، جس کمرے میں وہ 27 سال بند رہے، وہ بھی دیکھا میں نے. تو 27 سال کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرایا اور اس کے پریزیڈنٹ بنے. تو ان کو جو کہتے تھے، جو ممالک ان کو ٹیررسٹ کہتے تھے، پھر ان کو جو ہے وہ ایوارڈ ملے پوری دنیا میں، اور ان کو ہیرو کہا گیا، جمہوریت کا ہیرو کہا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں ہمیشہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہیں. کشمیری بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یہ منزل جو ہے یہ حاصل کر کے رہیں گے، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ہندوستان جو ہے وہ جتنا مرضی ہے جبر کر رہے، کشمیریوں کا جو پایا استقلال ہے اس میں ذرا بر لغزش نہیں آئی. اور وہ آج بھی وہ جو ہے وہ جب ان کو ان کے بندوقوں ان کے طرف کی جاتی ہیں، ہندوستانی جو ظالم جو فوج ہے، تو وہ اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے جو ہے وہ اس کو فیس کرتے ہیں. اور جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے ورثاء جو ہے انہیں پاکستان کے قومی پرچم میں جو ہے وہ دفناتے ہیں. تو کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. اچھا چلو، محمد یاسین صاحب کی ایک پہچان اور بھی ہے کہ پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ایک سال میں کئی دورے بیرون ملک انہوں نے کیے. یہ نیو یارک گئے، یہ UK گئے، وہ تمام یورپی ممالک میں گئے، وہاں انہوں نے کشمیر کے لیے بات کی. تو وہ تمام لوگ جو کہ پہلے پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد، تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد، کیا ان لوگوں میں مایوسی نہیں ہوئی؟ اوورسیز جو تھے بہت مایوسی ہوئی ہے. میں خود بھی، آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت ایکٹیویٹی میں نے کی ہے. میں نیو یارک میں جب یہ مودی کی تقریر تھی، وہاں ہم نے مظاہرہ کرایا. جنیوا میں جو ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے UN کا، وہاں جو ہے وہ ہر سال جا کے میں انگلینڈ سے جو ہے وہ باہر لے، چونکہ ادھر سوئٹزرلینڈ میں اتنے لوگ نہیں ہیں اپنے، تو لندن سے جو ہے وہ ہم جہازوں میں چارٹر کرا کے لوگ لے کے جاتے تھے، اور لندن میں جو ہے ہمیشہ انڈین ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے کرائے. تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم نے کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے جو ہے وہ کشمیر پہ جو اپنی پرائرٹی نمبر 1 تھی اس پہ پورا کام کیا. لیکن انفارچونیٹلی موجودہ حکومت جو ہے وہ کوئی اس طرح کا خاطر خواہ اس کو وہ کام نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کے کوئی اس طرح کے جو کوئی ڈیلیگیشن کے. فاروق حیدر شاید 1-2 دفعہ باہر گئے ہیں، وہ بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، موجودہ حکومت نے نہیں کیا. جس طرح آزاد کشمیر کے اندر ہماری جو حکومت تھی اس نے جو ہے وہ مسلم کانفرنس کو کم و بیش 50 سال جو ہے وہ 45-50 سال اقتدار میں رہنے کا موقع ملا، چونکہ وہ مختلف کاریڈور سے جو ہے وہ اقتدار میں آتے رہے. کبھی یحییٰ خان کے ذریعے، کبھی ضیاء الحق کے ذریعے، کبھی مشرف کے ذریعے، کبھی نواز شریف کے ذریعے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل پروسیس ہے، ڈیموکریسی کے ذریعے جو الیکشن ہوئے اس کے ذریعے جو ہے وہ آئی. اور سارے ادوار حکومت 75 سے لے کر جو پچھلی جو ہماری حکومت ہے، یہ ملا کے کوئی 12 پونے 13 سال بنتے ہیں. تو وہ اپنے 50 سالوں میں جو ہے وہ ریاست میں ایک میڈیکل کالج نہیں دے سکے. ہم نے 3 میڈیکل کالج آن گراؤنڈ دیے. میرپور میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج دیا ہم نے، مظفر آباد میں میڈیکل کالج دیا ہم نے، راولہ کوٹ میں 3 جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں ہم نے میڈیکل کالج قائم کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہم نے ایک میڈیکل میرپور کا جو میڈیکل کالج تھا اس کو میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج تھا. ہم نے وہ ایک مسلم کانفرنس ریاست میں ایک یونیورسٹی نہیں دے سکی. ایک جو یونیورسٹی دی گئی تھی وہ جناح حیات خان نے دی تھی، جس کے مختلف جو ہے وہ ضلعوں میں کیمپس تھے. تو مطلب بزنس ایڈمنسٹریشن کی کلاسیں کوٹلی میں ہوتی تھیں، اور ایگریکلچر کی راولہ کوٹ میں، اور انجینئرنگ کی میرپور. تو وہ ایک پھیلی ہوئی تھی پورے علاقے میں.
پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کے جو ہے وہ آن گراؤنڈ مزید 4 یونیورسٹیاں دیں، اور وومن یونیورسٹی جو ہے وہ مظفر آباد میں دی، کوٹلی یونیورسٹی مکمل یونیورسٹی کا درجہ دی، راولہ کوٹ جو ہے وہ وہاں مکمل یونیورسٹی دی، میرپور میں مست یونیورسٹی دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اور پھر ایک ایجوکیشن پیکج دیا. تو فی الواقعہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے ریاست کو جو ہے وہ ایک ایجوکیشن اسٹیٹ بنایا، پھر ہیلتھ پیکج دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں جتنے وہ، پھر ہمارا بجٹ بڑا مختصر سا تھا اس وقت، 10 ارب روپیہ ہمارا جو ہے وہ بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا. یہ جب آئے تو نواز شریف نے ان کا بجٹ جو ہے وہ دگنا کر کے 25 ارب روپیہ کر دیا. اور یہ اگر آپ حساب لگائیں کہ 5 سالوں میں 1 کھرب اور 25 ارب روپیہ جو ہے ان کو ملا ہے، لیکن آن گراؤنڈ کوئی کام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں نظر آ رہا. سڑکیں جو ہم نے شروع کی تھیں، جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ ٹو تحصیل، تحصیل ٹو تحصیل، وہی جو ہے وہ یہ بڑی مشکل سے ان کو جو ہے وہ ان پہ کام کر سکیں. یہ ہے انہوں نے اس کو روک نہیں سکتے تھے چونکہ ٹینڈر ہو گئے تھے، ورک آرڈر ہو گئے تھے، موبلائزیشن ایڈوانس ہو گئے تھے. تو یہ تو ٹھیکیداروں کی پارٹی ہے، اور لوٹ مار کے علاوہ انہوں نے ان 5 سالوں میں کچھ نہیں کیا. کوئی میگا پروجیکٹ آپ کو جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا. بالکل درست آپ نے بات کی. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی تو وہ ووٹ کی طاقت سے آئی، ایک پولیٹیکل پروسیس سے آئی. تو کیا یہ جو 2011 کا الیکشن تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا تھا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا 2016 کا جو انتخاب تھا، کیا اس میں پیپلز پارٹی کے ووٹ کو چوری نہیں کیا گیا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ 2016 کا جو الیکشن تھا وہ بڑے سائنٹیفک مینر میں انجینئرنگ کر کے جو ہے وہ انہوں نے اس میں ریگنگ کی ہے، اور ہمارے پولنگ اسکیمیں جو ہیں وہ توڑ کے جو ہے وہ ہمارے جو ایک گاؤں کے ووٹ تھے وہ 2-2 4-4 5-5 6 کلومیٹر دور دوسرے پولنگ اسٹیشنوں پہ پھینک دیے. تو یہ ایک بڑی ایک سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے الیکشن انجینئر کیا تھا. اور ورنہ پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے کام کیے تھے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہم 3 سیٹوں پہ آ جاتے یا 4 پہ آ جاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کام بڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار حکومت میں ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ ریاست کے لوگ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان 5 سالوں میں جو ہے وہ سوائے لوٹ مار کے کچھ نہیں ہوا. کرپشن کے وزیروں نے جو ہے وہ اپنے جیبیں بھری ہیں، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دے سکے کسی بھی اعتبار سے. تو انشاءاللہ یہ جو 2021 کا آنے والا الیکشن ہے جو چند مہینوں میں ہو رہا ہے، جولائی میں ہوپفلی ہو جائے گا جولائی کو جی انشاءاللہ آزاد کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی کشمیریوں کی حقیقی جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہے، جس نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پہ 2 ٹوک موقف کا اختیار کیا، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور حکومت ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور حکومت ہو، چاہے وہ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کا دور حکومت ہو. تو میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی میدان مارے گی. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں بالکل متحد ہے، متفق ہے، اور ہم ان کی قیادت میں سارے مل کر جو ہے متحد ہو کے یہ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے. اچھا چودھری صاحب، آپ نے بات کی بلاول بھٹو زرداری کی، تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے، ایک سلوگن دیا ہے کہ میرے ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہ دوبارہ سے وہی روایت نہ دہرائی جائے اور ہمارے ووٹ کو چوری نہ کیا جائے؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر کی صورتحال جو ہے بڑی مختلف ہے جی بی میں جس طریقے سے جو ہے وہ کیا گیا. آزاد کشمیر کے لوگ بڑے بہادر ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہر قسم کی جو دھاندلی کا منصوبہ ہے اس کو ناکام بنائیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی کرے، چاہے وہ نون لیگ کرے. انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے. اچھا چودھری محمد یاسین صاحب، آپ نے ایک طویل سیاسی جدوجہد کی، ایک سیاسی زندگی گزاری، آپ اقتدار میں بھی رہے، آپ اپوزیشن میں بھی ہیں، تو کس طرح آپ سیاست میں آگے؟ کیوں آپ نے اس مشکل راستے کا انتخاب کیا؟ سیاست میں جی میں بچپن سے بھٹوئسٹ تھا. میں چھوٹا سا تھا جب 9 سال کی عمر میں لندن چلا گیا تو اپنے والدین کے ساتھ. تو
بھٹو صاحب کی جو کرزمیٹک جو پرسنالٹی تھی اس سے ہمیشہ میں متاثر رہا، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے سیاست میں اور پھر آپ کا کو بی شوق بی ہوا۔ صاحبہ کے ساتھ رہنے کا موقع پھر ملا، تو وہ کیسی لیڈر تھی بی بی بے نظیر شہید کا صاحبہ؟ جو ایگزائل تھا 10-11 سال کا، اس میں مجھے ان کے قریب ہونے کا موقع ملا، اور انگلینڈ میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی وہاں وہ میں زیادہ تر جو ہے وہ میں نے ہی مینیج کی، چودھری مجید صاحب اور میں دونوں مینیج کرتے رہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ 10-11 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ تو ان میں بی بی کیا بڑی ایسی عظیم، خاص بات تھی کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے؟ وہ ایک بڑی وہ لیڈر اپنے تھی ایک ورکر کو جانتی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو شخص بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ قریب ان کا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسی وہ کرزمیٹک پرسنالٹی تھی کہ وہ ہر بندے کو جو ہے وہ ان کا اخلاق، ان کا جو طریقہ کار تھا اپنے کارکنوں کو ڈیل کرنے کا، وہ ایک منفرد تھا۔ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہے کہ وہ ہمیں موجود نہیں ہیں، ان کی جو ہے وہ اللہ کے تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، اور اب وہ جس پوزیشن میں آئی تھی اگر وہ ہوتی تو اس ملک کی تقدیر ہی اور ہوتی، تو لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے منظور تھا۔ آپ نے بی بی کی بات کی تو بلاول بھٹو زرداری وہ تصویر ہے بے نظیر کی، عملی تصویر بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تربیت ہے وہ چونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہوئی ہے اور ان کے والد نے کی ہے۔ والد صاحب تو اس سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ جب چھوٹے تھے تو جیل میں رہے، لیکن ساری جو تربیت ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کی، تو یقیناً بھٹو فیملی سے زیادہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی اس ملک میں حقیقی معنوں میں کوئی سیاسی قیادت آئی ہے تو وہ بھٹو خاندان تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے پاکستان میں، وہ پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے، اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مسئلہ کشمیر پہ جو ان کا سٹانس تھا وہی ان کا جو ہے وہ سٹانس ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ وہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا چودھری صاحب، جو آپ کا حلقہ ہے چڑھوئی، یہ کوئی آسان حلقہ نہیں ہے، اس حلقے میں صرف آپ ہی کی برادری کے ووٹ نہیں ہیں، مختلف برادریوں کے ووٹ ہیں اور بڑی قداور شخصیات ہیں، تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے حلقے کے لیے بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، پارلیمانی پارٹی ہو، کوئی بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ جذباتی طور پر لڑنے کی حد تک آ جاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے، اس بارے میں بھی بتائیں۔ دیکھیں جی، میرا حلقہ جو انتخاب ہے، میں لندن سے 90 میں آیا تو میرے لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ اس وقت ایک مخصوص طبقے کا جو ہے وہ راج تھا، اور میں نے آ کے جو ہے وہ اس نظام کے خلاف جو ہے وہ میں کھڑا ہو گیا، اور لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اور میں جو ہے وہ ایم ایل اے بنا، اور پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے مجھے منسٹر بنایا۔ تو اس وقت جو ہے وہ بڑا جبر تھا وہاں، بڑا لوگوں پہ ایک مخصوص طبقے کا تسلط تھا، تو میں نے اس تسلط کو جو ہے وہ توڑا ہے، اور عام جو لوگ ہیں، عام جو پبلک ہے، ان کو سر اٹھا کے چلنے کا راستہ دکھایا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور آزاد کشمیر کی پارلیمنٹری جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس میں 2 بار جو ہے 96 میں مجھے جو ہے وہ ریاست بھر میں جو ہے وہ ہائیسٹ ووٹ جو دلوائے۔ I scored the highest votes in آزاد کشمیر parliamentary history twice in 96۔ میں نے 30,000 لیا تھا، اور میرے مقابل جو حاجی راجہ اکرم صاحب تھے انہوں نے 7,500 لیا تھا۔ پھر میں نے 2011 میں جو ہے وہ میں نے 46,000 ووٹ سکیور کیا، اور میرے جو مد مقابل راجہ اقبال تھے نون لیگ کے، انہوں نے جو ہے وہ 15,000 ووٹ لیا۔ تو دیٹ از دا ریزن that the people of my constituency love me very much، اس لیے کہ میں بھی ان کے لیے بڑا ووکل ہوں۔ اور پھر میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے حلقہ انتخاب میں جتنے کام جو ہے وہ ہیں شاید کسی اور حلقہ پوری انتخاب میں ریاست کے سارے کام ایک طرف ہیں اور آپ کے حلقے کے ہوئے کام ایک طرف ہیں۔ میرے حلقہ میں آپ حیران ہوں گی کہ میرا حلقہ شاید دنیا کا واحد حلقہ ہوگا، بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا واحد حلقہ ہے جس میں 19 کالج ہیں، 5 ڈگری کالج ہیں، اور 14 جو ہے وہ ہائر سیکنڈری اور انٹر کالجز ہیں۔ تو جو ہے وہ تعلیمی انقلاب برپا کیا۔ اور پھر میرے حلقے میں اللہ کے فضل کرم سے کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پختہ سڑک نہیں ہے،
اور ہائی اسکول جو ہے وہ ہر گاؤں میں آلموسٹ موجود ہیں. تو لامالا جب وہ لوگ دیکھتے ہیں وہاں میری کارکردگی کو، میرا جو لوگوں کے ساتھ جو پیار محبت کا رشتہ ہے، جو جس طریقے سے وہ مجھے پیار کرتے ہیں اسی طریقے سے میں بھی ان کے حقوق کے لیے ہر محاذ پہ ہر فورم پہ جو ہے وہ جنگ کرتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں آج بھی اگر پیپلز پارٹی انشاءاللہ میدان مارے گی، لیکن چڑوئی جو ہے میرا حلقہ انتخاب، اور پھر میں جیسے آپ کو پتہ ہے میری قیادت نے مجھے حکم دیا ہے، جناب صدر آصف زرداری صاحب نے، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، اور اپنے محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے کہ کوٹلی شہر سے بھی لڑوں، اور میں نے وہاں سے لڑنے کا بھی جو ہے وہ پروگرام بنا لیا. انشاءاللہ دونوں سیٹیں ہم جیت کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے. تو کیا 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے بعد آپ کے لیے سیاسی حوالے سے دونوں حلقوں میں ورک کرنا مشکل نہیں ہوگا؟ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں جی شاہین ڈار صاحب، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، اور چونکہ میں کوٹلی شہر میں رہتا ہوں تو آلموسٹ جو ہے وہ مجھے 40 سال ہو گئے اس شہر میں رہتے ہوئے. تو وہاں کے سارے لوگ جو ہے وہ ان کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، اور لوگوں کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ میں وہاں سے الیکشن لڑوں. اور انشاءاللہ کوٹلی جو سٹی کا حلقہ ہے LA 10 کوٹلی 3، یہ 75 میں سید نثار حسین شاہ جو ہے وہاں سے پیپلز پارٹی کے MLA بنے تھے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی وہاں اس حلقہ سے الیکشن نہیں جیت سکی. تو 75 تو 25 اور یہ 21 یہ 36 سال 33 سال ہو گئے. 33 سال بنتے ہیں میرے خیال میں، نہیں 36 کتنے بنتے ہیں 75 41 45 46 بن جاتے ہیں. 46 یعنی 46 سال ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں سے سیٹ نہیں جیت. انشاءاللہ اس دفعہ پیپلز پارٹی یہ سیٹ جو ہے وہ 46 سال کے بعد جو انشاءاللہ جیتے گی. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے انٹرویو بھی کر لی ہیں، تو وہ کو یہ ہے کہ عید تک یا عید کے فوری بعد انتخابی امیدواروں کا اعلان ہو جائے گا. تو کیسی انتخابی مہم ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ کیا مرکزی قیادت بھی جائے گی وہاں، کہ جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جہاں میری پارٹی کہے گی وہاں میں موجود ہوں گا؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ عید کے تیسرے چوتھے روز جو ہے وہ اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں، اور پارلیمنٹری بورڈ کا جو ہے وہ ایک فل سیشن ہوگا جس میں ٹکٹوں پہ جو ہے وہ اس کے فیصلے ہوں گے، اور وہیں جو ہے وہ جو انتخابی مہم کی حکمت عملی ہے وہاں طے ہوگی. یقیناً چیئرمین صاحب جو ہے وہ ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے جو مین چونکہ 3 ڈویژن ہیں ہمارے، اور جو ہمارے اسٹرانگ حلقے ہیں وہاں وہ ڈیفینیٹلی جائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ جس طرح وہ GB میں ہر جگہ گئے وہاں نہ ان کو ہم اس طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن انشاءاللہ آزاد کشمیر میں وہ تینوں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان میں آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ عید کے بعد فوراً یہ شیڈول ان کا جو ہے وہ طے ہو جائے گا. چودھری یاسین صاحب، آپ کے حلقے کے ساتھ جڑا ہوا ایک حلقہ کھوئی رٹا، وہاں سے محمد مطلوب انقلابی صاحب کا انتقال ہو گیا. جب وہ ہاسپٹل میں تھے ہم گئے نیچے سیڑھیاں اتر کے تو آپ بیٹھے، جس طریقے سے آپ رنجیدہ تھے، آپ رو رہے تھے کہ ہم نے سمجھا کہ شاید ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ ابھی وہ ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ہے، ان کا کوئی آپریشن ہو رہا ہے یا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑا وہاں کوٹلی کی سیاست میں؟ دیکھیں جی، مطلوب انقلابی صاحب محمد مطلوب انقلابی جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک منفرد شخصیت کے عامل شخص تھے، اور انہوں نے سیاست جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس سے شروع کی، PSF سے PSF کے چیئرمین رہے. پھر وہ جب آزاد کشمیر کی عملی سیاست میں آئے تو وہ 2 بار کشمیر کونسل کے ممبر بنے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو ان کے ایڈوائزر بھی رہے. اور پھر آزاد کشمیر کے جو ہے وہ کھریٹا سے 2011 کا انہوں نے الیکشن جیتا، اور وہ وزیر تعلیم رہے. تو وہ ایک بڑی اپنی ذات میں ایک منفرد شخصیت ہے، اور بڑی ان میں کرزمہ تھا، لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے چونکہ وہ ذاتی دوست بھی تھے، اور ہم نے مل کے کوئی 30 سال اکٹھے پالیٹکس بھی کی ہے. تو میں سچی بات ہے مطلوب انقلابی صاحب کو اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے آپ کو بڑا تناؤ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بازو تھے. لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، مطلوب انقلابی صاحب اس دنیا سے چلے گئے
وہ ایک نہایت ہی نیک سیرت اور انتہائی روادار قسم کی شخصیت تھے. وہ بالکل بڑے پکے سچے عاشق رسول تھے اور بڑے نیک آدمی تھے, پرہیزگار تھے. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اور یقیناً وہ جنت میں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد ایک بڑا خلا پالیٹکس میں آیا ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں. وہ کوٹلی کے سیاست میں نہیں تھے بلکہ پورے ریاست کی سیاست میں ایک منفرد حیثیت رکھتے تھے. تو اس میں جہاں ریاست کی سیاست میں ایک خلا پیدا ہوا ہے وہاں پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ ایک بڑا نقصان ہوا ہے, ایک بڑا خلا ہو گیا پیپلز پارٹی کی, ہماری جو ٹیم تھی اس میں. لیکن ان کے صاحبزادے جو ہیں محمد ولید انقلابی, الحمدللہ وہ انہوں نے حلقہ سنبھالی ہے اور بڑے متحرک ہیں اپنے والد کی طرح. اور پھر مطلوب انقلابی صاحب کا ایک بڑا اچھا نیٹ ورک تھا کوئٹہ کے حلقے میں, اور میں وثوق سے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ محمد ولید انقلابی وہاں میدان ماریں گے اور انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں وہاں سے ممبر اسمبلی الیکٹ ہوں گے. ایک ہفتہ سے ولید انقلابی صاحب ہمارے سوشل میڈیا کے پیج آن لائن تھے. وہ اپنے حلقے کی بات کر رہے تھے جہاں انہوں نے کہا کہ لطیف اکبر صاحب کی رہنمائی ہے. وہاں بطور خاص انہوں نے ذکر کیا کہ چودھری محمد یاسین صاحب میری رہنمائی بھی کرتے ہیں اور وہ سیاست میں میرے ساتھ ہم قدم میرے ساتھ چل رہے ہیں, میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد کے بعد اپنے علاقے میں اور اپنے حلقے میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کی وجہ سے میری کامیابی اور ہمارے دکھ بھی سانجے اور ہماری کامیابیاں بھی. کیا آپ یہ دوہری ذمہ داری نہیں ہوگی اب؟ جی بے شک میری ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے. مطلوب انقلابی صاحب چونکہ خود بڑے قد و کاٹ کے لیڈر تھے تو ان کے جانے کے بعد میری ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے اور میں محمد ولید انقلابی کو اپنے تیسرے بیٹے کی طرح دیکھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ اس میں جو ہے وہ میں انشاءاللہ ہر جگہ جہاں ان کو میری ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ جاؤں گا. اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑے جاندار طریقے سے اپنے میں بار بار آپ کا ذکر کرتے رہے. اس دن ہماری ساری ٹیم موجود تھی. پھر آپ کے ایک اور ساتھی سردار غلام صادق صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی دھچکا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی ثانیہ تھا کہ جب عبدالسلام بٹ صاحب نہیں تھے. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سردار غلام صادق خان جو ہے وہ میرے وہ بھی دوست تھے بڑے گہرے. ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ مطلوب انقلابی صاحب کے جانے کے دوسرے دن وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے جانے کے بعد بھی. میں خود بھی ایک اچھے بڑے مخلص دوست سے جو ہے وہ محروم ہوا ہوں. ان کے صاحبزادے بھی جو ہیں وہ سعود بن صادق ماشاءاللہ بڑے متحرک ہیں اور وہ سردار صاحب کی زندگی میں ہی جو ہے وہ انہوں نے بہت اپنا حلقہ سنبھال لیا تھا چونکہ وہ بیمار رہے 2 سال وہ ڈائلسس پہ تھے. تو انشاءاللہ وہاں بھی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ پوزیشن بڑی مضبوط ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ تعالی سعود بن صادق بھی میدان ماریں گے. جہاں تک عبدالسلام بٹ صاحب کا تعلق ہے وہ بھی میرے بڑے گہرے دوست تھے. ان کے بھی جو ہے وہ جانے سے بڑا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے اور وہ بڑے نیک آدمی تھے. وہاں عمرہ کرنے کے لیے گئے سعودی عربیہ اور وہاں سے فارغ ہو کے تیاری کر رہے تھے, سامان باندھ رہے تھے اپنا واپسی کا آنے کا تو وہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہاں فوت ہو گئے. میں ذاتی طور پر چودھری محمد یاسین صاحب بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ محمد مطلوب انقلابی صاحب حلقے کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے, ایک برادری کی بھی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. وہ پورے آزاد کشمیر کی سیاست کی نمائندگی کر رہے تھے, نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے تھے. جیسا چودھری صاحب انہوں نے طلباء یونین سے اسٹارٹ کیا تھا تو مطلوب انقلابی صاحب ایک مثال تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عام لوگوں کو عزت دیتی ہے, انہیں وقار دیتی ہے, انہیں پارلیمان میں بھیجتی ہے. اور سردار غلام صادق صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا اثاثہ تھے, بزرگ سیاسی رہنما تھے. انہوں نے ایز اسپیکر اسمبلی کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا. اور اس کے بعد عبدالسلام بٹ صاحب وہ بھی چودھری صاحب کے قریبی دوستوں میں سے تھے. اور ان تینوں میں یہ خوبی تھی, انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وقار دیا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے ہی میں یہ دفنائے گئے. تو چودھری صاحب بلا شبہ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ
ان کے جانے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی دکھ میں ہے, غم زدہ ہے, آپ بھی دکھ کی کیفیت میں ہیں اور ہم بھی اس دکھ کی کیفیت میں. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک فرد کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی خاندان ہے. اگر آج محمد مطلوب انقلابی نہیں ہے تو آج ان کا بیٹا باپ کا علم لے کر, باپ کا پرچم لے کر اسی جدوجہد میں شامل ہے. وہ بے نظیر بھٹو کے قافلے کا سپاہی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں چل رہا ہے. وہ سعود صادق ہو, وہ راشد بٹ ہو, وہ چل رہے ہیں. اچھا جو صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا نشستیں لے سکتی ہے؟ کہاں ہم سٹینڈ کر رہے ہیں؟ جی میں جبکہ پاکستان کی بھی مداخلت, ان کے بھی فنڈز, اور اس وقت ایک نالائق حکومت آزاد کشمیر میں بھی مسلط ہے کہ وہ بھی اپنے جو ہیں کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نوازنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 1 پہ ہوگی.